ہم تو فضائل ابو طالب، ایمان ابو طالب کس کو ثابت کریں؟ بھائی ہمیشہ امتحان وہ لیتا ہے جس نے خود وہ کتاب پڑھی ہو. جس کا علی پہ ایمان نہیں، ہم اسے علی کے باپ کا ایمان ثابت کر رہے ہیں. بڑا سادہ کلیہ، پہلے بھی سادہ کلیہ دیا تھا، بڑا آسان فارمولہ دینے لگا. آسان فارمولہ لگا کے دیکھیے گا. مورخ سے پوچھیں گے کہ ابو طالب کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ خود تو نام سرکار کا عمران تھا نا. یہ تو کنیت میں شروع ہوئی تھی نا، طالب کا باپ ابو طالب، اور انہوں نے جگہ جگہ ابو طالب ابو طالب ابو طالب لکھا. پتہ ہے تیری اس چلاکی کا بھی. عمران لکھتا تو بتانا پڑتا یہ آل عمران کون ہے. یہ سورہ آل عمران والا عمران چھپانے کے لیے اصل نام سرکار کا نہیں لکھا گیا کتابوں میں، ابو طالب، کیونکہ بڑے بیٹے جو شہزاد بادشاہ کے تھے وہ طالب. کتنے بیٹے تھے ابو طالب کے؟ 5 بیٹے تھے. 5 بیٹے ہیں ابو طالب کے، میں نام لکھنے لگا. سب سے بڑے بیٹے طالب، 10 سال کے بعد دوسرے بیٹے جعفر، 10 سال کے بعد تیسرے بیٹے عقیل، 10 سال کے بعد چوتھے بیٹے علی، 10 سال کے بعد اسلام. 6 یا 7 بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. اسلام ابو طالب کی اولاد کا نام ہے. اسلام ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے. 10 سال کا فرق ہے. اور میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا کہ رسول 40 سال کے تھے اور علی 10 سال کے تھے. یہ ظاہری سن و عمر مجھ سے ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی کہ ان کی عمر کتنی تھی، ان کی عمر کتنی تھی. مورخ نے لکھا ہے تو لکھا ہے کیونکہ اس کی مجبوری تھی اسے لوگوں تک حقائق پہنچانے، تو اس نے لکھ دیا ہے کہ نبی 40 سال کے تھے دعوت العشیرہ میں اور علی 10 سال کے تھے. میرے سامنے نبی کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کے ساتھ سر کو ہوتی ہے. یا علی میں بدن ہوں تو سر ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بدن 40 سال کا ہو اور سر 10 سال کا؟ جب سے نبی ہے سب سے بڑے بیٹے طالب. بیٹوں کے نام بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے. ہمیشہ ہر باپ ہر ماں اپنے بچے کا نام اپنے مذہب پہ رکھتے. شیعوں کے گھر کبھی اسامہ دیکھا ہو؟ اور بھائیوں کے گھر کبھی مرتضی دیکھا ہو؟ نام بتا دیتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے. نام ہی والدین کے عقیدے کی پہچان ہے. کوئی بحث نہ کرو حضرت ابو طالب کے کلمے میں، بیٹوں کے نام دیکھو. اس دور میں عربوں میں یہ نام ہوتے تھے. جس دور میں ابو طالب کے بیٹوں کے یہ نام ہے، اس دور میں عربوں کے نام دیکھو. جانوروں کے نام پہ، پہاڑوں کے نام پہ، درختوں کے نام پہ، ایسے ایسے بھیانک نام ہے میں نہ لے ہی نہیں سکتا. ممبر کی تحریر بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ اتنے غلیظ نام ہے میں لے ہی نہیں سکتا. اور اس دور میں ابو طالب نام کیا رکھے؟ طالب. اردو سمجھنے والے تو مجھے داد دے گے نا. طالب وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مطلوب ہو. ہائے 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 ہائے. طالب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلوب. دوسرا بیٹا سرکار کا جعفر، اور قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. ابھی اسلام نہیں آیا، پہلے آ گئی. یا تو پھر مانو کہ ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا، یا پھر مان کہ اللہ جنت کی نہروں کا نام ابو طالب کے بیٹوں پہ رکھ رہا تھا. تیسرے بیٹے کا نام، صرف نام سنو. پھر اردو ادب والوں سے میری گزارش ہے سر اٹھائیے گا، اہل زبان سر اٹھائیے گا. تیسرا بیٹا عقیل، جاہلوں میں عقیل.
زمانہ جہالت میں نہیں، زمانہ جاہلیت میں۔ اب ایک ایک بیٹا ہے اور نام دیکھے کہاں جا رہا ہے۔ پہلا طالب ہے کسی مطلوب کا، دوسرا جعفر ہے جنت کی نہر، تیسرا عقیل ہے صاحب عقل، اور خدا قرآن میں کہتا ہے نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ چوتھا نام تو پھر ابو طالب نے اخیر ہی کر دیا، رکھ ہی اس کے نام پہ دیا۔ عمران جیسا کوئی سلطان دکھا دو جس کا ہو رسالت پہ احسان دکھا دو۔ ہم نے سجا رکھا ہے کسرے ابو طالب، تم کو کسرے ابو سفیان دکھا دو۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، عدد فہندی سے حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو یا جعفر کے موسیٰ رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم مکبہ ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے۔ استاد محشر لکھوی نے کہا تھا، استاد محشر لکھنوی نے کہا تھا، بس اسی خطاب پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے۔ ذاکرین اور شعرا سے توجہ چاہوں گا، بس اس خطاب پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا یہ بحث بہت پرانی ہوگی، چھوڑو۔ شکر کیا کرو علی کے باپ کا نام تاریخ میں ہے، یا حسین ابن علی نام ہے، نام ہے جہاں لکھا گیا علی ابن ابی طالب۔ عرب کینے والے تھے، عرب تانا دینے میں دیر نہیں کرتے تھے، ان میں کینہ اور تانا ہی تو مشہور تھا۔ جتنا کینہ، جتنا بغض، جتنا تانا یہ دیتے تھے منہ پہ دیتے تھے۔ آپ جائیں کتابیں اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس تانے پڑھنے کا ٹائم نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ صرف عربوں کے تانے پڑھے جا سکتے کہ کس کس نے کہاں کہاں کس کس کو کس کس کا تانا دیا تھا۔ یہ منہ پہ کھڑے ہو کے تانا دے دیتے تھے، باپ کا تانا دیتے تھے، ماں کا تانا دیتے تھے، دادے کا تانا۔ بڑے تانے میں ایک چھوٹا سا تانا سنا دیتا، جب ایک بندہ تلوار لے کے جا رہا تھا تو کسی رستے میں روکے کہا تھا، سرکار سسٹر نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیا اس نے تانا، منہ پہ کھڑے ہو کے دیا کہ پہلے گھر جا کے پتا کریں۔ گھر اسلام پہنچ گئے، میں صرف جملہ دینے لگا تھا، 80 جنگوں میں میرے شہنشاہ میرے آقا علی نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے کہا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا۔ ایک کافر نے تانا نہیں دیا کہ جب تیرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا